الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات اس اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کا، سمندروں کی تہوں میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کا، پتھروں کے اندر پلتے ہوئے کیڑوں مکوڑوں کا، اور اس زمین کی چھاتی پہ چلتی پھرتی رینگتی ہوئی بے شمار لاتعداد مخلوقات کا مالک، خالق اور رازق ہے۔ اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا کے بعد لاتعداد بے حد و حساب انگنت درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، الف الف مرۃ فی کل ذرۃ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت عالم، رحمت کائنات، محسن انسانیت، ہادی عالم، ہادی برحق، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس، مقدس اور مطہر پر، جو تمام انبیاء و رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لے کر آئے، لیکن سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے۔ ہر فرد اور ہر انسان اپنی استعمال کی چیزیں خریدتا ہے، جب اسے ضرورت پڑی اس نے خرید لی، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی اور معیاری چیز خریدوں، لیکن جب کوئی خاص موقع آتا ہے، عید آ جائے یا کوئی سیزن آنے یا جانے والا ہو، تو پھر مختلف برانڈز جو ہیں وہ آفر لگاتے ہیں کہ جی 20% آف ہے، 30% ہم رعایت پہ یہ چیز دیں گے۔ تو پھر جسے پتہ چلتا ہے وہ بڑی جلدی کے ساتھ پہنچتے ہیں کہ سٹاک ختم ہونے سے پہلے ہم ان سے یہ مال خرید لیں، یہ رعایت مل جائے گا، یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ تو اسی طرح ایک سال کی جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے عربی مہینوں کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں مختلف آفرز لگاتے ہیں اپنے ایمان والے بندوں کے لیے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے دنیاوی اعتبار سے جس کے پاس کوئی پیسہ ہوگا، استطاعت ہوگی، تو وہ اس آفر سے فائدہ اٹھائے گا، تو اسی طرح جس کے دل میں کوئی ایمان کی رمق موجود ہوگی وہ اس آفر سے فائدہ اٹھائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے لگائی ہے۔ تو ان آفر میں سے ایک آفر ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ذوالحجہ کی صورت میں آئے گی، ماہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی صورت میں آئے گی۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ماہ ذوالحجہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں ساری کی ساری عبادات جمع ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہے، اس میں نماز ہے، اس میں صدقات و خیرات بھی کوئی کرے، اس میں زکوٰۃ نکال لے، اس میں وہ روزے رکھے، ساری چیزیں کرے گا، لیکن حج تو نہیں کر سکتا۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ایسا ہے جس میں روزے بھی ہیں، جس میں صدقات و خیرات بھی ہیں، اور جو فرائض ہیں وہ نماز وغیرہ وہ اس کی تو چھٹی ہے ہی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حج بھی ہے۔ ساری عبادتیں اس مہینے کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی قسم اٹھائی کہ مجھے ان 10 دنوں کی قسم۔ ان کی اہمیت و فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی قسم رب نے اٹھائی۔ اس کے علاوہ جو فضیلتیں ہیں قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنے چنے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گنے چنے دنوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ان دنوں میں، اسے پکارو ان دنوں میں، اس کا ذکر کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح جامع الصغیر کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، پوری دنیا میں قیامت تک جتنے جتنے دنوں کے لیے آسمان کا سورج طلوع ہوگا، سارے دنوں میں سے افضل دن اگر کوئی ہے تو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ذو الحجہ کے پہلے 10 دن سارے سال کے دنوں سے افضل ہیں تو رمضان کا کیا کرنا ہے؟ جبکہ رمضان میں یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں، رمضان کا تو جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو محدثین نے اس کا جواب لکھا ہے کہ دنوں میں سب سے افضل دن ذو الحجہ کے 10 دن ہیں پہلے، اور راتوں میں سب سے افضل رات رمضان کی آخری 10 راتیں۔ اب اس کا آپ فرق سمجھ لیں کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں جو لیلۃ القدر آتی ہے پورے سال میں کسی اور رات میں حاصل ہو سکتی ہے، اور دنوں میں سے جو یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن ذو الحج میں آتا ہے یہ کسی اور دن میں آ سکتا ہے۔ یہ فرق ہے سادہ سا۔ یوم النحر قربانی کا دن جو ذو الحجہ میں آتا ہے پورے سال کے کسی اور دن میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا ہے، اس لیے فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل ترین دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور راتوں میں سب سے افضل ترین راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں۔ تو لہٰذا یہ آنے والی جو آفر ہے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن بالخصوص، انہیں غنیمت جانیں، انہیں غنیمت سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے تحفہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اپنے لیے گفٹ سمجھیں، اور اس کی حفاظت کریں جیسے کسی تحفے کی حفاظت کرنے کا حق بنتا ہے۔ آپ اس کی قدر کریں کہ یہ ہمیں ہمارے اللہ نے دیا ہے کہ بھائی یہ 10 دن ہیں، ان میں اگر نیکی کرو گے تو باقی دنوں کی نسبت زیادہ اجر دوں گا، ان دنوں میں اگر نماز پڑھو گے تو باقی دنوں کی نسبت زیادہ اجر دوں گا، ان دنوں میں اگر ذکر و اذکار کرو گے تو باقی دنوں کی نسبت زیادہ ثواب ملے گا تمہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، راوی جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں، حدیث صحیح بخاری کی 969 نمبر، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، انسان ساری زندگی جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل وہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل وہ ہے جو انسان ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قالوا ولا الجہاد، صحابہ کرام کہنے اللہ کے رسول کیا جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ کہ اگر کوئی بندہ راہ جہاد میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کافر سے ٹکرانے کے لیے چلا جائے، تو کیا وہ اس کا جہاد بھی ان 10 دنوں کی نمازوں کا، ان 10 دنوں کے روزوں کا، صدقات و خیرات کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا الجہاد، ہاں جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے فرمایا جہاد بھی ان 10 دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله، ہاں کوئی ایسا انسان جو اپنے گھر سے نکلا، اپنا مال، اپنی سواری، اپنا زاد راہ لے کے نکلا، فلم یرجع بشیء، اور کوئی چیز اس کی واپس نہیں آئی، اس کی سواری، اس کا مال، اس کی جان ساری کی ساری اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی، اس مجاہد کے علاوہ جہاد سے بھی افضل عمل ان 10 دنوں کی نیکیاں ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اس کے راوی جناب سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من ہذہ،
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ان 10 دنوں کے عمل. پہلی حدیث میں تھا کہ افضل فضیلت والے، یہاں پر فرمایا سب سے زیادہ محبوب عمل، اللہ کے پسندیدہ اعمال جو انسان کرے تو اللہ بہت زیادہ خوش ہوں، وہ ان 10 دنوں کے اعمال ہیں. آگے وہی صحابہ کرام نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو جائے اور واپس نہ آئے، جو شہید ہو جائے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ شہادت پا جانے والے شخص کے علاوہ، شہادت کے رتبے پر فائز ہو جانے والے شخص کے علاوہ، دنیا کے ہر عمل سے افضل اور محبوب عمل ان ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے واضح ارشاد فرما دیا. اب ان 10 دنوں میں ایک دن ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ. یہ 9 ذو الحجہ ہے جس دن حج پڑھا جاتا ہے اور حاجی سارے کے سارے میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں. اب یہاں بھی آپ یہ حدیث سنیں گے آپ کا دل خوش ہوگا. رمضان کے مہینے کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور جنت ان کے نام لگاتے ہیں. اب وہی فضیلت اللہ نے ذو الحجہ کے نام لگا دی. اللہ کے رسول نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار ما من یوم عرفۃ وانہ لیدنو عز وجل. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سال کے سارے دنوں میں سے سب سے زیادہ جس دن میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں وہ یوم عرفہ کا دن. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس دن میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. پھر فرمایا ثم یباہی بہم الملائکہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیقول ما اراد ہؤلاء. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اپنے بندوں پر. دیکھو میرے بندے ہزاروں میل کا سفر کر کے میدان عرفات میں پہنچے ہیں، لاکھوں روپیہ لگا کے یہاں تک پہنچے ہیں، مشقت برداشت کر رہے ہیں، کھلے آسمان تلے گرمی کی شدت میں بیٹھے ہوئے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھو فرشتوں یہ میرے بندے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جب میں انسان کی تخلیق کر رہا تھا تم نے کہا تھا یہ دنیا میں جا کے خون خرابہ کریں گے، لیکن میرے بندے یہ ہیں جو آج گرمی کی شدت میں میدان عرفات میں بیٹھ کے میں رب کا ذکر کر رہے ہیں. ثم ارادها ما اراد هؤلاء. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں تم بتاؤ یہ میرے بندے چاہتے کیا ہیں. اور جو شخص لاکھوں روپیہ لگا کے اپنا کاروبار، اپنے گھر بار، اہل و عیال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دیار غیر میں پہنچے اور وہاں جا کے سورج کی تپش میں آسمان کی چھت کے نیچے بیٹھ جائے اور سارا دن بیٹھے بیٹھے گزار دے، سوائے رب سے بخشش کی طالب ہونے کے اور کیا چاہے گا؟ ما اراد ہؤلاء. اللہ فرشتوں سے پوچھے بتاؤ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، میں انہیں دوں گا جو مانگیں گے. یہ یوم عرفہ، یہ عرفہ کا دن، یہ 9 ذو الحجہ سال کے کسی اور دن میں ہمیں میسر آ سکتا نہیں آ سکتا. اسی طرح قربانی کا دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر ہے، 10 ذو الحجہ ہے. پھر فرمایا کہ ثم یوم القر، پھر یوم القر ہے. عبداللہ بن قرط رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم القر سے مراد 11 ذو الحجہ ہے، قربانی کا دوسرا روز، عید کا دوسرا روز. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنے کا سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، عید والا دن. بغیر کسی شرعی عذر کے یا بغیر کسی سبب کے قربانی لیٹ نہ کریں. یہ کوئی عذر نہیں ہوتا جی وہ ہمارا بھائی وہ دوسرے شہر میں ہے، اس نے کل لانا ہے ہم کل کریں گے. آپ کریں بھائی، اجر آپ نے اجر لینا ہے کہ بھائی کو شامل کرنا مقصد کہ بھائی نے وہاں پر ہوگا، اس نے جب تک چھری پھرتے دیکھی نہ تو وہ یقین نہیں کرے گا.
پہلے دن افضل، رخصت تو ہے 4 دن آپ قربانی کر سکتے ہیں، ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے ہیں، 3 دن عید کے بعد 4 دن قربانی کرنے کا جواز ہے، لیکن اگر آپ کے پاس قربانی کا جانور موجود ہے، آپ کے پاس سہولت موجود ہے، تو آپ کیوں اسے تاخیر کرتے ہیں؟ آپ اسی دن کریں، فضیلت والا دن ہے۔ اب یہ تو تھی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت میں چند ایک احادیث، اب 2-3 بس عمل بتاتا ہوں جو ان دنوں میں کرنے چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ آستہ کہیں ذرا، کریں گے؟ اچھا الٹا چل رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عمل جو ذی الحجہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کی ہر سانس کے ساتھ کرنا چاہیے، وہ کیا ہے کہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، کوئی شک نہیں اس میں، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو انسان نیکی نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہی یہ ہے، اللہ تو طاقت دے گا تو نیکی کروں گا، تو توفیق دے گا تو گناہ سے بچوں گا، لیکن آپ نے اس میں بچنا ہے اور ضرور بچنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ان دنوں کا ایک خاص عمل ہے، خاص عمل جسے اب تقریباً امت نے ترک کر دیا ہے، چند ایک گنتی کے لوگ ہوں گے جن کا اس پر عمل ہے، وہ کیا ہے؟ تکبیرات کا اہتمام کرنا۔ ان دنوں میں تکبیرات پڑھنا، تحلیلات پڑھنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی اور دن نہیں ہے، سب سے زیادہ عظیم دن اگر کوئی اللہ کی نظر میں ہے تو یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی سجدوں کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی ہماری عبادتوں کا حقدار نہیں، تیرے سوا مشکلیں ٹالنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی ہماری مصیبتیں دور کرنے والا کوئی نہیں، اولاد دینے کا اختیار تیرے پاس ہے۔ فرمایا فاکثروا من التحلیل، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، والتحمید، کثرت کے ساتھ پڑھا کرو الحمدللہ۔ اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، ہماری تعریفیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، دنیا کے شاہوں اور بادشاہوں کی تعریفیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، حقیقی تعریفوں کا حقدار تو ہے۔ اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں زندگی دی ہے، تیرا شکر تو نے ہمیں رزق دیا ہے، تیرا شکر تو نے ہمیں صحت اور تندرستی دی ہے، تیرا شکر تو نے ہمیں اولاد دی ہے، تیرا شکر رہنے کو گھر عطا کیا ہے، اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرمایا والتکبیر، کثرت کے ساتھ پڑھا کرے اللہ اکبر، اللہ ہم بڑے نہیں، ہمارے بڑے بھی بڑے نہیں، یہ حاکم اور حکمران بڑے نہیں، یہ شاہ اور بادشاہ بڑے نہیں، اللہ یہ دنیا کے لوگ بڑے نہیں ہیں، اگر کائنات میں حقیقت میں سب سے بڑا کوئی ہے تو وہ اللہ تو ہے۔ فرمایا ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ یہ کام کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ ہم تو نہ کوشش کرتے ہیں کوئی بھی عمل ہو اس سے بس جان چھڑائیں کسی طریقے، تو ہم نے اس سے جان چھڑانے کا طریقہ کیا ڈھونڈ لیا؟ بس نماز تو بعد 3 دفعہ سارے اونچی آواز میں پڑھ لو، باقی چھٹی، باقی چھٹی، باقی نہیں پڑھنا۔ نماز کے بعد امام صاحب اور مقتدی اکٹھے بول پڑیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، 3 دفعہ پڑھ لیا، بعد میں چلو جی کسی نے نہیں تو رہنا، پھر اگلی نماز میں جی ملاقات ہوگی اور پھر مل کے پڑھ لیں گے، نہیں، روٹین کے ساتھ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سونے سے پہلے پڑھیں، اٹھتے دوبارہ شروع کر لیں، کام کر رہے ہیں کام کرتے ہوئے تکبیرات پڑھیں۔ اگر کہیں 4 بندے بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں گپ شپ ہو رہی ہے، چغلی شروع ہو گئی، نیکی کی باتوں سے ہٹ گئے، فوراً جس بندے کے ذہن میں آئے وہ تکبیر پڑھنا شروع کر دے، اس کی طرف دیکھ کے دوسرے بھی پڑھیں گے، ان 3 کے پڑھنے کا اجر بھی اللہ اسے عطا فرما دے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، آگے حدیث بیان کرتا۔ ہم نے ریاکاری کے ڈر سے ترغیب دلانا چھوڑ دیا ہے، اور بھائی ریاکاری اور ہے، ترغیب اور چیز ہے۔
ریاکاری تو یہ ہے کہ آپ کسی کو خوش یا کسی کو دکھانے کے لیے نیک عمل کریں. ترغیب یہ ہے آپ اس نیت کے ساتھ کسی کے سامنے کریں کہ میں کروں گا, میری طرف دیکھ کے یہ بھی کرے گا, اس کے کرنے کا اجر اسے بھی ملے گا, مجھے بھی ملے گا. یہ ترغیب ہے, یہ ہم دلاتے نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں 969 نمبر حدیث میں لکھنا ہے, کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر. جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو ہریرہ وہ ہیں جن کی صبحیں اور شامیں رسول اللہ کی رفاقت و صحبت میں گزری ہیں. عبداللہ ابن عمر وہ عظیم محدث صحابی ہیں کہ جنہیں چھوٹی عمر میں اللہ نے بڑی صلاحیتوں اور حافظے سے نواز دیا تھا. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں عظیم صحابہ جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر, جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخرجان الی السوق, بازار کی طرف نکل جاتے. کب؟ فی ایام العشر, ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں. کبھی صبح کو, دوپہر کو, شام کو, ظہر پڑھ کے, عصر پڑھ کے, مغرب پڑھ کے نماز سے فارغ ہوئے بازاروں کا رخ کر لیتے. اور بازار میں جا کے کرتے کیا؟ یکبران, تکبیرات پڑھتے. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے, اونچی آواز سے پڑھتے. اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِالتَّكْبِيرِهِمَا, لوگ ان کی زبان سے تکبیرات سن کے خود پڑھنا شروع کر دیتے. آج ہمارے بازاروں میں گانے چلتے ہیں, قوالی چلتی ہے, وہاں پہ سب کچھ بغیرتی اور فحاشی چلا دی جاتی ہے, کسی کو شرم حیا نہیں ہے. تو اگر کوئی اونچی آواز سے تکبیر پڑھنا شروع کر دے, قرآن کی کوئی آیت ہی تلاوت کر دے بازار میں کوئی چلتے ہوئے, تو لوگ ایسے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کا بس چلے, اسے کچا چبا جائے. ایسی گندی نظر سے دیکھیں گے کہ اس نے تو کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے, اس نے بازار میں آ کے تلاوت کر دی تھی. آپ دوران سفر کبھی نوٹ کریں, دوران سفر اپنے موبائل پہ کوئی اچھی چیز لگائیں, تلاوت لگا دیں, نعت لگا دیں, تقریر چلا دیں, لوگ آپ کو گھور گھور کے دیکھیں. اور دوسری طرف اگر گاڑی میں کوئی گانے وغیرہ لگا دے تو اسے پھر کہیں گے یار دوسرا لا, ادھر نہیں مزہ وہ لگاؤ. یہ ہماری ترجیحات ہیں, تو انہیں تبدیل کون کرے گا؟ ہم لوگ کریں. تو اگر ہماری شرم ہی نہ مری, ہم اگر بس شرم 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 جی چھڑو جی ایسے نہیں کرنا چاہیے ویسا نہیں کرنا چاہیے, تو رسا پھر ڈوب جائیں گے. تقریباً پہلے ہی ڈوب چکے ہیں. ان حالات کو تبدیل کس نے کرنا ہے؟ کوئی اور مخلوق آئے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری, یہ میری اور آپ کی. ہم نے تو اللہ کے فضل سے اپنے شہر میں روٹین شروع کی ہے, ذو الحجہ کے 10 دنوں میں موٹر سائیکل پہ درمیان میں ایک وہ اسپیکر رکھ کے تو بچوں کو بھیجتے ہیں, وہ تکبیرات پڑھ کے شہر کا چکر لگاتے ہیں. انہیں دیکھو کوئی ایک بندہ بھی نہ پڑے گا, کوئی ایک بھی نہ پڑے گا. اب تو مسجدوں میں اتنی جرت نہیں کہ کوئی بندہ کسی کی ڈیوٹی لگا دے کہ بھائی تو ہر نماز کے بعد اوپر کا سپیکر چلا کے 2-3 بار تکبیرات پڑھ دیا کر. نہیں پڑھتے. اپنے گھر میں سگا بیٹا سپیکر چلا کے الماری کی طرف منہ کر کے گانے چلائے, اسے ڈر نہیں لگتا. اس کے شادی بیاہ پہ, ان کے بچوں کی شادیوں پہ, میرج ہال کے دروازوں پر آتش بازی کی جائے, ڈر نہیں لگتا. مسجد کے سپیکر سے کہے گا نہیں تکبیرات پڑھنی, پولیس آ جائے گی پکڑ لے گی. یہ ایمان کی کمزوری ہے, یہ ریاست کا خوف نہیں, ریاست کی طرف سے ایسی پابندیاں نہیں ہیں. ہم پڑھتے ہیں اپنی مسجد میں, ہمارے ادارے کے بالکل ساتھ ایک دیوار ہے, اسی کا دفتر ہے, کبھی ہمیں نہیں روکا انہوں نے, بلکہ وہ آتے ہیں وہاں پر نماز پڑھتے, جمعہ پڑھتے, ساتھ ہمیں کہتے ہیں حافظ صاحب تہاڈی مہربانی, آپ کی وجہ سے ہمیں بھی یاد پڑتا ہے, ہم بھی کوئی 2-4 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. وہ کوئی کافر تو نہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے, مسلمان ہیں, انہیں پتہ ان چیزوں کا. پابندی تو تھی کہ شور شرابہ نہ کریں, ہلا گلا نہ کریں, لوگ پریشان نہ ہو. پابندی تو اس بات کی ہے کہ کرے ہاں ہمت, تو کرے جرت. بعض بندوں کا اگر بس چلے نا, جمعے کا عربی خطبہ بھی نہ اوپر والے میں پڑھنے دیں, بس نہیں چلتا, بس مجبور ہیں یا مجبوری نے چپ کروایا ہوا انہیں. او بھائی یہ خوف نہیں,
یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ وہ صحابہ نبی کے، کیا لوگ ان کی طرف بری آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہوں گے؟ دیکھتے ہوں گے۔ کیا لوگ انہیں طنز نہیں کرتے ہوں گے؟ کرنے والے تب بھی ہوں گے۔ کیا ان کو دیکھ کر کوئی ہنستا نہیں ہوگا؟ ہنستے ہوں گے۔ لیکن نبی کے صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبیرات کے مختلف الفاظ احادیث میں مذکور ہیں، ان میں سب سے زیادہ مستند سنن الکبریٰ للبیہقی میں 6280 نمبر حدیث ہے۔ راوی جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مصنف ابن ابی شیبہ میں، جو عام معروف ہے ہمارے ہاں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض روایات میں اللہ اکبر 3 مرتبہ بھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، 2 بار بھی ہے، 3 بار، 3 اور 2 مرتبہ بھی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ بھی، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بھی بیان کی جاتی ہے۔ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ یہ تکبیرات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ساڈی شرم لا دے۔ گالی نکالتے شرم نہیں آتی، بچیوں کے سامنے بھی نکال دیتے ہیں، ماں کے سامنے بھی نکال دیتے ہیں۔ تکبیر پڑھتے شرماتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یقین کریں بعض بندوں کی چلتے پھرتے عام کسی جگہ پہ بیٹھے مجلس میں اذکار نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں شروع کر لے دنیا کہنے وکھا وڈا جی سنا اللہ، یہاں برائی کرنا جرم، تو کہنے والے کون؟ اپنے مسلمان۔ غیر مسلم شرم حیا کر جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کسی عیسائی بندے سے کچھ چیز لینے جائیں تو وہ شرم کر جاتے ہیں کہ یار انہوں نے افطاری کے لیے لینا ہوگا، انہیں پیسے تھوڑے لگا لو۔ تو مسلمان کہتا ہے پھنسی نو لینا سو ریڑھ تو نکلاؤ، ہم شرما جاتے ہیں۔ بہرحال اسی طرح قربانی جس شخص نے کرنی ہے وہ بھی، اور جس نے قربانی نہیں کرنی وہ بھی، دونوں ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے تب سے لے کر تو قربانی تک اپنے بال نہیں کاٹیں گے، اپنے جسم کے ناخن وغیرہ نہیں اتاریں گے، اپنا ماس بھی نہیں اتاریں گے، جسم کا ماس بھی نہیں اتارنا یا کاٹنا۔ اگر ویسے اتر جائے تو وہ الگ بات ہے، یا کوئی ناخن ٹوٹ جائے تکلیف دے اسے اتار دے، اس میں کوئی حرج نہیں، اسلام میں تنگی اور سختی نہیں، لیکن آپ ویسے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نہیں کاٹ سکتے۔ جس نے قربانی کرنی ہے تو وہ ویسے نہیں نہ کاٹے گا۔ تو جس نے قربانی نہیں کرنی، صحابی نے آ کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، تو آپ نے اس کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ تو پھر یہ بال نہ کاٹ، جسم کے ناخن وغیرہ نہ اتارنا، اللہ تعالیٰ تجھے قربانی کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ جو نہیں کر سکتے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق یا استطاعت نہیں دی، اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں کتنے جی 9 دنوں میں روزہ رکھنا، پہلے 9 دنوں میں۔ جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، سنن نبی داؤد کی 2437 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ، اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ ذی الحجہ کے 9 دن روزے رکھتے، ذی الحجہ کے 9 دن روزے تھے۔ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسِ۔ پھر آگے انہوں نے تفصیل بیان کی کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ عربی مہینے کے 3 تاریخوں کے روزے 13، 14، 15 کا رکھتے، سوموار اور جمعرات کا بھی رکھتے تھے، 10 محرم کا بھی آپ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کے ان روزوں کے معمول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے، آپ کی بیوی نے، آپ کی اہلیہ نے، سیدنا عمر کی بیٹی نے جو آپ کا معمول اور عمل بیان کیا ہے وہ یہ تھا کہ آپ ان 9 دنوں میں کیا رکھتے تھے؟ روزے رکھتے تھے، پابندی کے ساتھ رکھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص 9 روزے پورے نہیں رکھ سکتا تو پھر سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث صحیح مسلم کی 1162 نمبر، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، جو یوم عرفہ کا ایک روزہ رکھتا ہے
9 ذی الحجہ کا روزہ، کتنے روزے؟ ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے ایک گزرے ہوئے سال کے اور ایک آنے والے سال کے ایڈوانس گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ چھوٹی فضیلت ہے، کتنے سالوں کے؟ آنے والے بھی۔ لیکن یہ فرق سمجھ لیں، یہ جتنے اعمال ہوتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنے گناہ معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے گناہ معاف کرتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ کون سے گناہ ہیں؟ کبیرہ نہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے معافی لازم اور ضروری ہے۔ ہن بندہ یہ نہ سمجھے کہ سال دے سال روزہ رکھی جاؤ تے نال چھری تیز رکھو، جدھر لبے کو پھیر دیو۔ کبیرہ گناہوں کی معافی نہیں ہے۔ کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے۔ یہ تو چند اعمال تھے جو خاص ہیں اس ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں ایک عمل جو انتہائی اہم ہے، جس کا ہم مسلمانوں میں جوش جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ ہے قربانی۔ وہ کیا ہے جی؟ قربانی، جسے اللہ توفیق دے کرنی چاہیے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی آئندہ توفیق دے وہ کریں۔ اللہ کسی کو محروم نہ رکھیں۔ اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ نیکیوں میں ایک یہ نیکی قربانی والی ایسی ہے جو لوگ زیادہ جذبے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جذبہ عطا فرمائے، لیکن یہاں کچھ خرابیاں ہیں۔ ان خرابیوں کو اگر دور کر لیں تو پھر تو ماشاءاللہ کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خرابیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی محبوب آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت آسمانوں اور ساری کائنات کے سارے جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہے۔ قربانی کس کے لیے؟ کس کے لیے ہے؟ غیر اللہ کے لیے جانور قربان کر سکتے، غیر اللہ کے لیے جانور قربان کر سکتے۔ ایک مری مکھی بھی غیر اللہ کے نام پہ اگر دو گئے، شرک۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سنیے احتیاط کس قدر ضروری ہے۔ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نے نا زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک نظر مانی، ایک منت مانگی تھی کہ ایک مخصوص مقام تھا، میں وہاں پر اگر میرا کام ہو گیا تو جانور ذبح کروں گا، اگر میرا کام ہو گیا تو میں اس مقام پہ جانور ذبح کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہاں پر کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ کیا سوال کیا؟ وہاں پر کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ آپ نے فرمایا کبھی پہلے لگتا ہو ماضی میں؟ کہا جی ماضی میں بھی نہیں لگتا رہا۔ فرمایا پھر کر لے۔ سوال کس لیے پوچھا؟ کہ ہو سکتا ہے وہاں پر ماضی میں کوئی میلہ وغیرہ لگتا ہو، کوئی بت وغیرہ رکھا ہو، اور اس نے کیونکہ تب مسلمان نہیں تھا تو اس دور میں اس مقام پہ اس نے جانور قربان کرنے کا نظر مان لی اور منت مان لی۔ اب کیونکہ مسلمان ہو چکا ہے، آپ نے پہلے سوال کیا، جب کلیئر ہوا تو آپ نے اجازت دی۔ تو آج کل باقاعدہ دیہاتوں میں لوگ جانور پالتے ہیں، اچھے خاصے موٹے تازے جب ہو جائیں نا پھر اسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ یہ جا کے دے آئیں گے جی ساڑھے لوگ اچھا رکھو۔ اور بعض جگہ تو ایسی بھی جہالت ہے کہ جو کسی بندے نے گاؤں میں اپنا کوئی جانور خاص کیا ہونا یہ فلاں کے نام پہ، اسے باندھتے نہیں، اسے رسا نہیں ڈالتے، وہ کھلا رہے گا، جس کی حویلی میں مرضی جائے چارہ کھائے، جس کی فصلوں میں مرضی جا کے کچھ کھائے پیے، جہاں مرضی جائے۔ وہ جی بزرگاں نے ناد ہے، کسی نے کچھ نہیں کہنا، کسی نے کچھ نہیں کہنا، وہ کھا پی کے رات کو جو مالک ہو اس کی حویلی میں آ جاتا ہے، اگلے دن صبح پھر کام شروع۔ یہ کم جہالت ہے۔ تو قربانی یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز غیر اللہ کے نام پہ چڑھانا شرک ہے۔ قربانی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اکیلے اللہ کے لیے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت اور توفیق دی ہے ان پر لازم اور فرض بھی ہے۔ اب توفیق والا مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توفیق یہ ہے کہ بندے کے پاس پیسے پڑے ہوں اتنے تو پھر قربانی کرنی۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی کا قرضہ دینا ہے 50 لاکھ روپیہ، قرضہ کتنا ہے؟
جڑے بندے 50 لاکھ قرضہ چکیا ہے وہ غریب ہے. یہاں ہی سوچ لیں پہلے, جس بندے نے 50 لاکھ روپیہ قرضہ اٹھا لیا ہے وہ غریب بندہ ہے. اب 50 لاکھ اس نے کسی سے قرضہ لیا اور کروڑ روپے کا مال اس کے پاس پڑا ہوتا ہے, تو مسئلہ پوچھے گا حافظ صاحب اگر کسی بندے پہ قرضہ ہو تو وہ قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی لاکھ سوا لاکھ روپیہ تنخواہ ہے, انہوں نے روپیہ 20-30 ہزار 40 ہزار کسی کا دینا ہے. ایسے بندے کے لیے چھوٹی قربانی یا بڑی میں بھی حصہ ڈالنا کوئی مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں, جتنی بھی مہنگائی ہے اب, لیکن مشکل نہیں. لیکن وہ بھی نہیں کرتے جو میری لاکھ سوا لاکھ تنخواہ ہے, 40 ہزار تو میں نے قرضہ دینا ہے, پیچھے 50-60 بچتا ہے, تو میں اس میں سے پھر گھر کا خرچہ کروں گا یا قربانی کروں گا. میں جی قرض اٹھا کے قربانی کر سکتا ہوں. جس بندے کو پتا ہے کہ میں قرضہ اٹھاؤں گا اور واپس بھی کر دوں گا, اس پر قربانی کرنی چاہیے اسے, جسے پتا ہے کہ میں یہ قرض اتار سکتا ہوں. ہاں کوئی بندہ دیہڑی دار ہے, ہوائی روزی ہے, پتہ نہیں ملنی نہیں ملنی, حالات کچھ اس طرح کے ہیں, غریب ہیں, بچے چھوٹے ہیں, گھر میں سنبھالا ہوا ہے کافی لوگ اس کی کفالت میں, وہ سمجھتا ہے کہ میرا اس سے گزارا نہیں, پہلے ہی بیچارہ مرو کرتا ہے. وہ نہ کرے, وہ نہ کرے. ایک اور بہت بڑی ہماری خرابی, بہت بڑی خرابی, کہ ہر محلے میں نہ کوئی 2-4 بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں معروف ہوتا ہے جی یہ ہر سال ماشاءاللہ 10-5 بکرے کرتے ہیں, کوئی 2-3 ویڑے کرتے ہیں, 1 اونٹ بھی کرتے ہیں. کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اچھا عمل بتاؤں کیا, کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے 2 بکروں کی, ایک خود کریں, ایک اپنے کسی محلے کے غریب بندے کو خرید کر دیں, بھئی تو اپنی طرف سے قربانی کر, تو اپنی طرف سے. جانور تو ایک قربان کرنا ہے بھائی, دور کا تو کوئی دور کا رہ گیا نا. سگے بھائی کے ساتھ بھی ہمارا یہ رویہ نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ 100 اونٹ قربان کر دیں اللہ کی راہ میں, اتنا اجر اور ثواب نہیں جتنا اپنے کسی غریب بھائی کو ایک بکرا خرید کر دو گے یا پیسے دو گے. یار تو اپنی طرف سے قربانی کر, اس کا ثواب ہے. اور پھر ہمارے ہاں ریاکاری بہت, میں جی 10 لاکھ والا جانور لیا, 15 لاکھ والا لیا, پھر جہاں بیٹھے گے بتاتے پھریں گے. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. اللہ کہتے ہیں ہمیں تمہارا خون چاہیے جانوروں کا, کیا ہم نے تمہارا گوشت کھانا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ, ہم نے تمہارے دل کا تقویٰ دیکھنا ہے. اس تقوی کی بنیاد پہ تمہارے اعمال کو قبول کیا جائے گا. اگر وہ تقوی ہے تو اللہ کے ہاں قبولیت سے نواز دیا جائے گا, اور تقوی موجود نہیں ہے, خلوص نہیں, اخلاص نہیں, تو پھر جتنے چاہے مرضی کرے قبول نہیں. اس لیے اچھے اور درست عمل کی طرف آنا چاہیے جس کا فائدہ ہو اللہ کے ہاں آپ کو. تو زیادہ جانور کرنے کی بجائے آپ دوسروں کو خرید کر دیں. اگر آپ وہ جانور کرتے ہیں زیادہ, اس کا گوشت آپ بانٹ بھی دیں تو وہ تو آپ کو پھر ٹھیک ہے اجر مل جائے گا, لیکن کسی اور کو جنہوں نے قربانی نہیں کی قربانی کا اجر تو نہیں ملا نا. لیکن اگر آپ اسے جانور خرید کر دیں گے اسے بھی قربانی کا اجر ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ملے گا. اسی طرح ہمارے ہاں ایک اور بھی بہت غلطی اور خرابی سی ہے, بلکہ بات تو توہم پرستی ہے, اوہام پرستی, وہم ہے ہمارے دلوں میں. خصی جانور دی قربانی نہیں جی, کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے, خود کی ہے. پھر ہمارے جانور قربان کرنے کا طریقہ بہت غلط ہے. جہاں جانور قربان ہوتا ہے نا وہاں پہ تقریباً پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے تقریباً, اور سارے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے تو منع کیا ہے, نے فرمایا جانور کو تکلیف نہ دو, اس کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا. فرمایا جب لٹاؤ تو جلدی کرو اسے ذبح کرنے میں. یہاں پہ جانور کو باندھ لیا جاتا ہے, انتہائی غلط طریقے کے ساتھ اسے گرا لیا جاتا ہے. گرانے کے بعد پھر یاد آتا ہے وہ بھائی نہیں آیا, وہ پھپھو نہیں آئی, امی نہیں آئی, ابو نہیں آئے, وہ چاچے کے بیٹا نہیں آیا, وہ مولوی صاحب کو بھی بلاؤ جی, وہ محلے کے چودھری صاحب کو بھی بلاؤ, فلاں کو بھی بلاؤ. وہ اکٹھے کرنے شروع کر دیں گے. اتنی دیر میں جانور بیچارے کے سانس خشک ہوتے ہیں, وہ بھی جان ہے, اسے بھی پتہ ہے آج مجھے چھری پھر جانی ہے, اسے بھی پتہ ہے اب مجھے تکلیف ہوگی, لیکن ہم کرتے ہیں.
پھر بعض قصاب جو ہیں ان کا بہت غلط رویہ کیا ہے کہ جب جانور کو چھری پھیر لیں گے نا، پھیرنے کے بعد وہ حرام مغز میں چھری گھماتے ہیں. غلط عمل ہے، منع کیا آپ نے. وہ اس میں چھری پھیرنے سے اس کی رگوں سے آنے والا خون رک جاتا ہے، وہ خون رکے گا جسم میں رہے گا، کھائیں گے آپ کو بھی نقصان ہوگا. اس کا خون بہانا ضروری ہے جانور کا. قربانی والا جانور یا کوئی بھی ہو، اس کا خون بہانا، سارا خون نکلنے دینا اس کی نسوں کا، رگوں کا، یہ ضروری چیز ہے. اسی طرح ایک اور ہمارے ہاں نا دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو جانور ذبح کر کے قربانی کر کے سارا ہی گوشت فریج میں. بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں نا جی فریج جیسے نہیں رکھنا، سارے ہی باندھ دو. دونوں کام غلط ہیں. قربانی کا گوشت آپ رکھ بھی سکتے ہیں، اگلی عید تک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن سارا رکھنا غلط عمل ہے. اس کا صدقہ بھی کرنا ہے. سارا بانٹنے بھی نہیں دینا چاہیے. رکھیں آپ اپنے کھانے کے لیے، 2-4 ہانڈیاں تو 5-7 رکھیں، آپ کھائیں، آپ وقتاً فوقتاً پکا کے کھائیں. کوئی اس میں قباحت اور حرج نہیں ہے. صحابہ کرام رکھا کرتے تھے، رکھتے تھے سنبھال کے. وہ اس میں کوئی قباحت نہیں. اسی طرح اونٹ کی قربانی کا مسئلہ بہت ہے جی. کوئی کہتا ہے جی 10 ہیں اونٹ کے حصے، کوئی کہتا ہے 7 ہیں. بھائی مسئلے کا جب فرق واضح ہو جائے نا پھر آسان ہو جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ہدی، ہاں گول دال اور یا چھوٹی. ایک ہوتا ہے اضحی، ضحیٰ جیسے عید الاضحیٰ سے. حد یہ جو قربانی ہے نا وہ اس قربانی کو کہتے ہیں جو حاجی حج کے موقع پہ کرتا ہے. کس موقع پہ کرتا ہے؟ حج کے موقع پر. اور اضحی قربانی یا اضحیہ اس قربانی کو کہتے ہیں جو عید کے موقع پر باقی لوگ کرتے ہیں. حج کے موقع پر جو اونٹ قربان کیا جاتا ہے اس میں 7 حصے ہیں، 10 نہیں. حج کے موقع پر جو اونٹ کی قربانی کریں گے کتنے حصے؟ 7. اس میں 10 نہیں ہیں. لیکن جو عام کریں گے، صحابی کہتے ہیں دوران سفر ہم نے اونٹ ذبح کیا، بعض 7 لوگ شامل ہوئے اور بعض 10 شامل ہوئے، لیکن جو بچڑا تھا، گائے وغیرہ، اس میں صرف 7 لوگ شامل ہوئے. تو اس لیے حاجی جو ہیں وہ 7 ہی شامل ہوں گے. یہ فرق ہے. اور جو عام کریں گے قربانی کو، اونٹ کی قربانی میں 7 بھی شامل ہو سکتے ہیں اور 10 بھی شامل ہو سکتے ہیں. اسی طرح قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا غیر شرعی ہے. یہ کوئی عقیقہ نہیں ہوتا. ہمارے کیا کرتے ہیں جی، کسی کے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، 6 وہ بن گئے، 7واں اپنا قربانی کا، بچے نے چھری پھیری، 6 عقیقے ہو گئے جی، بچیاں دے 1 قربانی ہو گئی. نہیں ہوتا، جائز ہی نہیں. بڑے جانور کا عقیقہ ہے ہی نہیں. عقیقہ بکرے کا ہے. عقیقہ کس کا ہے؟ ادھر بکرے میں سے کوئی بھی نسل ہو جائے، بھیڑ ہو جائے، بکرا ہو جائے، چھترا ہو جائے، جو بھی ہو جائے، بڑے جانور کا عقیقہ نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے کئی سالوں کے بعد بیٹا دیا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی حدیث ہے کہ 2 جانیں قربان کرنا، تو میں 2 اونٹ قربان کروں گا. کیا قربان کروں گا؟ 2 اونٹ. اللہ نے شادی کے بہت عرصے بعد مجھے بیٹا دیا ہے، تو خوشی ہے، بہت زیادہ خوشی ہے. تو اس خوشی کے اظہار کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اونٹ بھلے 10 کرو، لیکن عقیقے کے لیے 2 بکرے کرنے ہیں. عقیقے کے لیے 2 بکرے کرنے ہیں. یہ چند ایک مسائل ہیں قربانی کے. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کو مسئلہ درپیش ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. جانور کی قربانی کے لیے اسے قبلہ رخ کرنا اور دائیں طرف لٹانا، اور قربانی کرنے والا اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھے، دائیں ہاتھ کے ساتھ چھری چلائے، بائیں کے ساتھ اس کو پکڑے. یہ تو سنت طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کے ساتھ جانور قربان کیا کرتے تھے. یہ آپ کا مسنون طریقہ تھی، اور مسنون طریقے کے ساتھ ہی جانور کو ذبح کرنا اچھی بات ہے. تکبیرات آپ پڑھتے، تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں الفاظ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ آپ نے پڑھ کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو جانور کو چھری پھیری. اس کے علاوہ تکبیرات کے کوئی اور الفاظ شامل نہیں ہے، اور یہ ضروری ہے، یہ پڑھنے چاہیے، آپ کی سنت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت طریقے کے مطابق جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے پاس توفیق نہیں اللہ انہیں توفیق عطا فرما، جن کے پاس پیسہ ہے دل نہیں اللہ انہیں دل عطا فرما. اور اللہ تعالی ہمیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب پیارے اور
بہت قریبی بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ یہ دوبارہ سے میں عرض کروں گا کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کی طرف سے ایک گرینڈ آفر ہے اہل ایمان کے لیے، بہت بڑی آفر، کہ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ عمل کرو، اس کا عمل اللہ کو بہت پسند ہے، بہت فضیلت والا ہے، بہت اجر والا ہے۔ اور مومن بندے کو تو ایک ایک سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تو حق تو پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کے فضائل کو حاصل کرنے کی، اور ان دنوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، 2 دانتا ہو جائے، 4 ہو جائے، ہاں البتہ بوڑھا، لاغر، بیمار، کان کٹا ہوا، کان میں چیرا، کان میں سوراخ، سینگ ٹوٹا ہوا، یا لنگڑا، جس جانور میں لنگڑا پن ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان سارے عیوب سے پاک جانور ہونا چاہیے۔ ہاں آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں 2 دانتا جانور نہ ملے، 2 دانتا جانور نہ ملے، تو اس صورت میں تم 1 سال کا بھیڑ کا بچہ کر سکتے ہو۔ کس کا؟ بھیڑ کا 1 سال کا کب کرنا ہے؟ جب دوسرا نہیں ملتا۔ گوشت کے چسکے کے چکر میں اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا، آسان سمجھ لیں۔ بعض بندے نو کٹے دا گوشت بڑا پسند ہے، کٹا دا لو جی جائز ہے، کٹ لو جی بس جائز کروا لو کسی طریقے، کسی سے۔ ایک سے پوچھا، انہیں کہا نہیں، انہوں نے کہا چل تو جا، دوسرے میں پوچھ لیں گے، دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا نہیں، ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ بھی جائیں کسی اور سے۔ کوئی 10 کو بعد 11ویں نے کہتا نا جی ہاں کر سکتے ہیں، رخصت ہے، تو پھر جتھے جائے گا آؤ جی کسی کو پتہ ہی نہیں ہو، مولوی صاحب ماشاءاللہ مسئلہ صحیح 10 دن، انہوں نے کہا کر لینا چاہیے، جائز ہے۔ عبادت کو عبادت رہنے دیں، خدا کا نام ہے، خدا کا نام ہے۔ یہ آپ کا مختلف سے بار بار پوچھنا اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کسی طریقے سے کوئی جواز چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کو کہہ دیں ہاں جی جائز ہے۔ تو بعض لوگ ایک ظلم کرتے ہیں جانوروں پہ، وہ کیا کہ اگر کوئی قربانی سے پہلے کسی جانور کے دانت وغیرہ ہلتے ہیں نا، اسے مڈیاں اس کے منہ میں ڈالیں گے، لکڑ وغیرہ، کہ یہ اسے دانت لگائے، چک لگائے تو اس کے دانت ٹوٹ جائیں۔ ظلم ہے یار جانور پہ، بے زبان پہ ظلم ہے، نہیں کرنا۔ قیامت آ جائے گی اگر یہ نہ قربانی کرو کوئی اور نہ کرو، اسے سیل کر کے کوئی اور لینا، کی ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ظلم کرنا جانور پہ، بے زبان پہ۔ انسان ہو کے تو بے زبان پہ ظلم کرے، عجیب بات ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض کا یہ بھی سوال ہوتا ہے جی جانور اتنی عمر کا ہو گیا، ابھی 2 دانتا نہیں ہوا تو لہذا قربانی کر لیں۔ عمر شرط ہی نہیں، 2 دانتا 10 سال بعد بھی ہو جائے تو پھر کرنا ہے، اگر 10 سالوں کا بھی جانور ہو جائے، اگر 2 دانتا نہیں ہے تو قربانی نہیں، اگر 6 مہینے سے بھی ہو جائے تو بھاجی کر لیں، سانوں کوئی اعتراض نہیں۔ جو شرط اللہ کے رسول علیہ السلام نے لگائی ہے وہ شرط ضروری ہے، پوری ہو جائے تو وہ انشاءاللہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قربانی ہی صحیح معنوں میں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہر عمل کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا